بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے راستہ کے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ منت ماننے کے بارے میں مکمل بیان شیئر کریں گے۔ پیارے دوستو، پہلے مسئلہ نمبر 1 کی بات کر لیتے ہیں۔ کسی کام پر عبادت کی بات کی، کوئی منت مانی، پھر وہ کام پورا ہو گیا جس کے واسطے منت مانی تھی، تو اب منت کا پورا کرنا واجب ہے۔ اگر منت پوری نہ کریں گے تو بہت زیادہ گناہ ہوگا، لیکن اگر کوئی واہیات منت ہو جس کا شرع میں کوئی اعتبار نہیں تو اس کا پورا کرنا واجب نہیں۔ جیسا کہ ہم آگے بیان کرتے ہیں، مسئلہ نمبر 2، کسی نے کہا یا اللہ اگر میرا فلانا کام ہو جائے تو 5 روزے رکھوں گی، تو جب کام ہو جائے گا 5 روزے رکھنے پڑیں گے، اور اگر کام نہیں ہوا تو نہ رکھیں۔ اگر فقط اتنا ہی کہا ہے کہ 5 روزے رکھوں گی تو اختیار رہے، چاہے 5 روزے ایک دم سے لگاتار رکھے اور چاہے ایک 2 کر کے 5 روزے مکمل کریں۔ یہ دونوں طریقے درست ہیں۔ اور اگر نظر کرتے وقت یہ کہہ دیا کہ 5 روزے لگاتار رکھوں گی، یا دل میں یہ نیت کی تھی، تو سب ایک دم سے رکھنے پڑیں گے۔ اگر بیچ میں ایک آدھ چھوٹ جائے تو پھر سے روزے رکھیں، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے نیت کی ہو کہ میں 5 روزے مسلسل رکھوں گی، تو پیارے دوستو اگر آپ نے 2 روزے رکھے ہیں، پھر کسی وجہ سے آپ کا ایک روزہ چھوٹ گیا، تو پیارے دوستو آپ تیسرا روزہ نہیں رکھیں گے، آپ دوبارہ سے پہلا روزہ رکھیں گے، یعنی کہ 5 روزے لگاتار 5 دنوں میں آپ کو مکمل کرنے پڑیں گے۔ مسئلہ نمبر 3 کی بات کرتے ہیں۔ اگر یوں کہا کہ جمعہ کا روزہ رکھوں گی، یا محرم کی پہلی تاریخ سے 10ویں تاریخ تک روزے رکھوں گی، تو خاص جمعہ کا روزہ رکھنا واجب نہیں، اور محرم کی خاص ان تاریخوں ہی میں روزہ رکھنا واجب نہیں، جب چاہے 10 روزے رکھ لیں۔ آپ سے ایک مختصر سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجیے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے۔ لیکن 10 کے 10 لگاتار رکھنے پڑیں گے، چاہے محرم میں رکھیں یا کسی اور مہینے میں، سب جائز ہے۔ اسی طرح اگر یہ کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو کل ہی روزہ رکھوں گی، تب بھی اختیار رہے، جب چاہے رکھیں۔ مثلا کسی نے نظر کرتے وقت یوں کہا کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھوں گی، تو محرم کے پورے مہینے کے روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ اگر بیچ میں کسی وجہ سے 10-5 روزے چھوٹ جائیں تو اس کے بدلے اتنے روزے اور رکھ لیں، سارے روزے نہ دہرائیں، اور یہ بھی اختیار رہے کہ محرم کے مہینے میں نہ رکھے، کسی اور مہینے میں رکھے، لیکن سب لگاتار رکھیں۔ مسئلہ نمبر 5 کی بات کرتے ہیں۔ کسی نے منت مانی کہ میری کھولی ہوئی چل مل جائے تو میں 8 رکعت نماز پڑھوں گی، تو اس کے مل جانے پر 8 رکعت نماز پڑھنی لازمن ہے، چاہے ایک دم سے 8 رکعتوں کی نیت باندھ لے، یا 4 کی نیت باندھے، یا 2 کی، سب اختیار ہے۔ اور اگر 4 رکعت کی منت مانی تو چاروں ہی ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنی ہوں گی، الگ الگ 2 پڑھنے سے نظر ادا نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 6 کی بات کرتے ہیں۔ کسی نے 1 رکعت پڑھنے کی منت مانی تو پوری 2 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی۔ اگر 3 کی منت مانی تو پوری 4، اگر 5 کی منت مانی تو پوری 6 پڑھنی پڑیں گی۔ اسی طرح آگے کا بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 7 کی بات کرتے ہیں۔
यूं मन्नत मानी कि 10 रुपए खैरात करूंगी या 1 रुपया खैरात करूंगी, तो जितना कहा है इतना खैरात करें। अगर यूं कहा कि 50 रुपए खैरात करूंगी तो और इसके पास इस वक्त फकत 10 ही रुपए की कायनात है, तो 10 ही रुपए देना पड़ेंगे। अलबत्ता अगर 10 रुपए के सिवा कुछ माल इसबाब है तो इसकी कीमत भी लगा देंगे। इसकी मिसाल ये समझो कि 10 रुपए नकद है और सब माल इसबाब 15 रुपए का है। ये सब 25 रुपए हुए तो फकत 25 रुपए खैरात करना वाजिब है, इससे ज्यादा वाजिब नहीं। मसला नंबर 8 की बात करते हैं। अगर यूं मन्नत मानी कि 10 मिस्कीनों को खिलाऊंगी, तो अगर दिल में कुछ ख्याल है कि 1 वक्त या 2 वक्त खिलाऊंगी, तो तब इसी तरह खिला दे। अगर कुछ ख्याल नहीं तो 2 वक्त 10 मसाकीन को खिला दे। अगर कच्चा अनाज दे तो इसमें भी यही बात है कि अगर दिल में कुछ ख्याल था कि हर एक को इतना इतना दूंगी, तो इसी कदर दे। और अगर कुछ ख्याल नहीं था तो हर एक को इतना दे दे जितना हमने सदका फितर में बयान किया है। मसला नंबर 9 की बात करते हैं। अगर यूं कहा कि 1 रुपए की रोटी फकीरों को बांटूंगी, तो इख्तियार है कि चाहे 1 रुपए की रोटी दे दे, चाहे 1 रुपए की कोई और चीज दे दे, या 1 रुपया नकद दे दे। प्यारे दोस्तों, मसला नंबर 10 की बात करते हैं। किसी ने यूं कहा कि 10 रुपए खैरात करूंगी, हर फकीर को 1-1 रुपया और 10 रुपए को एक ही फकीर को दे दिए तो भी जायज है। हर एक फकीर को 1-1 रुपया देना वाजिब नहीं। अगर 10 रुपए 20 फकीरों को दे दिए तो भी जायज है। अगर यूं कहा कि 10 रुपए 10 फकीरों पर खैरात करूंगी, तो भी इख्तियार है, चाहे 10 को दे दे, चाहे कम ज्यादा को। मसला नंबर 11। अगर यूं कहा कि 10 नमाजियों को खाना खिलाऊंगी या 10 हाफिजों को खिलाऊंगी, तो 10 फकीरों को खिलाए, चाहे वो नमाजी और हाफिज हों या फिर ना हो। मसला नंबर 12। किसी ने कहा कि मक्का शरीफ में 10 रुपए खैरात करूंगी, तो मक्का मुकरमा में खैरात करना वाजिब नहीं, जहाँ चाहे खैरात करें। या यूं कुछ कहा था कि जुम्मा के दिन खैरात करूंगी, फलाने फकीर को दूंगी, तो जुम्मा के दिन खैरात करना और इसी फकीर को देना जरूरी नहीं। इसी तरह 1 रुपया मुकर्रर करके कहा, यही रुपया अल्लाह ताला की राह में दूंगी, तो बईना वही रुपया देना वाजिब नहीं, चाहे वो दे दे या इतना ही और दे दे। मसला नंबर 13। इसी तरह अगर मन्नत मानी कि जुम्मा मस्जिद में नमाज पढ़ूंगी या मक्का मुकरमा में नमाज पढ़ूंगी, तो भी इख्तियार है, जहाँ चाहे नमाज पढ़ ले। मसला नंबर 14। किसी ने कहा कि अगर मेरा भाई अच्छा हो जाए तो 1 बकरी ज़िबा करूंगी, या यूं कहा कि 1 बकरी का गोश्त खैरात करूंगी, तो मन्नत हो गई। अगर यूं कहा कि कुर्बानी करूंगी, तो कुर्बानी के दिनों में ज़िबा करना चाहिए, और दोनों सूरतों में इसका गोश्त फकीरों के सिवा और किसी को देना और खुद खाना दुरुस्त नहीं। जितना खुद खाए या अमीरों को दे, इतना फिर खैरात करना पड़ेगा। मसला नंबर 15। एक गाय कुर्बानी करने की मन्नत मानी, फिर गाय नहीं मिली तो 7 बकरियां कर दे। मसला नंबर 16। यूं मन्नत मानी थी कि जब मेरा भाई आए तो 10 रुपए खैरात करूंगी, फिर आने की खबर पाई और आने से पहले ही रुपए खैरात कर दिए, तो मन्नत पूरी नहीं हुई। आने के बाद फिर खैरात करे। मसला नंबर 17। अगर ऐसे काम के होने पर मन्नत मानी जिसके होने को चाहती हो और तमन्ना करती हो कि ये काम हो जाए, जैसे यूं कहे कि अगर मैं अच्छी हो जाऊं तो ऐसा करूं, अगर मेरा भाई खैरियत से आ जाए तो ऐसा करूं, अगर मेरा बाप मुकदमा से बरी हो जाए या नौकर हो जाए तो ऐसा करूं। जब वो काम हो जाए तो मन्नत पूरी करे। और अगर इस तरह कहे
کہ اگر میں تجھ سے بولوں تو 2 روزے رکھوں، یا یہ کہا کہ اگر آج میں نماز نہ پڑھوں تو 1 روپیہ خیرات کروں، پھر اس سے بول لی یا نماز نہ پڑھی تو اختیار ہے کہ چاہے قسم کا کفارہ دے دے اور چاہے 2 روزے رکھے اور 1 روپیہ خیرات کرے۔ مسئلہ نمبر 18، یہ منت مانی کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھوں گی یا 1000 دفعہ کلمہ پڑھوں گی تو منت ہو گئی اور پڑھنا واجب ہو گیا، اور اگر کہا کہ 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھوں گی یا 1000 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں گی تو منت نہیں ہوئی اور پڑھنا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 19، منت مانی کہ 10 کلام مجید ختم کروں گی یا 1 پارہ پڑھوں گی تو منت ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 20، یہ منت مانی کہ اگر فلاں کام ہو جائے تو مولود شریف پڑھوں گی تو منت نہیں ہوئی، یا یہ منت کی فلانی بات ہو جائے تو فلانے مزار پر چادر چڑھاؤں گی تو یہ بھی منت نہیں ہوئی، یا شاہ عبد الحق کا توشہ مانا، یہ سا منی، یا سید کبیر کے گائے مانی، یا مسجد میں گلگلے چڑھانے اور اللہ میاں کے طاق بھرنے کی منت مانی، یا بڑے پیر کی 11ویں کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں ہوئی اور اس کا پورا کرنا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 21، مولا مشکل کشا کا روزہ، آس بیوی کا کنڈا، یہ سب واہیات خرافات ہیں، اور مولا مشکل کشا کا روزہ مارنا بہت بڑا شرک ہے۔ مسئلہ نمبر 22، یہ منت مانی کہ فلاں مسجد جو ٹوٹی پڑی ہے اس کو بنوا دوں گی یا فلانا پل بندوا دوں گی تو یہ منت بھی صحیح نہیں ہے، اس کے ذمہ کچھ واجب نہیں ہوا۔ اگر یوں کہا کہ میرا بھائی اچھا ہو جائے تو ناچ کراؤں گی یا باجا بجاؤں گی تو یہ منت بہت بڑا گناہ ہے، اچھے ہونے کے بعد ایسا کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 24، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے منت ماننا، مثلا یوں کہنا کہ اے بڑے پیر اگر میرا کام ہو جائے تو میں تمہاری یہ بات کروں گی، یا قبروں اور مزاروں پر جانا جہاں جن رہتے ہوں وہاں جانا اور درخواست کرنا حرام اور شرک ہے، بلکہ اس منت کی چیز کا کھانا بھی حرام ہے، اور قبروں پر جانے کی عورتوں کے لیے حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو جنت کے راستہ کے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ منت کے بارے میں مکمل بیان شیئر کیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو وہ بھی اس قرآنی سورت کو اپنے معمول میں شامل کر کے اپنے معاملات کا حل پا سکیں۔ اور مزید یہ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اور روزانہ ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔